السلام علیکم، پروگرام نیوز لائن کے ساتھ میں ہوں منیبہ گل باجوہ۔ یہ بات انہی سے ہوگی جن کے پاس پاور ہے۔ عمران خان صاحب نے جو ہے گنڈا پور کو اور بیرسٹر گوہر کو مذاکرات کی اجازت دے دی۔ یہ میسیجز جب جیل سے نکل کے پھیلیں گے، میڈیا کے تھرو جو ہے آگے جائیں گے، تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہوگا؟ کہ ایک طرف بات ہو رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو جائے، اعلیٰ سطحی حکومتی کوئی رابطہ ہو جائے، تو آپ لوگوں کی تو پارٹی میں ہی اتنا تضاد ہے کہ بیانات کی ایک لسٹ ہے، جبکہ اگر ہم بانی پی ٹی آئی کی بہن کی بات کریں لیما خان کی، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے مذاکرات کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا ہی کہا ہے، حالات بھی ابھی جو ہے وہ اسی طرف اشارہ دے رہے ہیں۔ مطلب بات کس سے کرنی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ سے، حکومت سے؟ 24 نومبر کے جلسے سے آپ کو رزلٹ کیا ملیں گے؟ رہائی ہو سکے گی؟ 4 دن رہ گئے، عدالتوں سے رہائی ہوتی ہے، اس طرح تو رہائی نہیں ہو سکتی۔ جی دیکھیں، اس ٹائم یہ جو حکومت بنی ہوئی ہے، جو پی ڈی ایم کا یہ مکس اچار بنا ہوا ہے فارم 47 کا، یہ کس کی بنائی ہوئی ہے؟ جس نے یہ گند رچایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے تو اس گند سے بات نہیں کرنی، جو ان کا کچرا ہے ہم نے تو کچرے سے بات نہیں کرنی، جس نے یہ کچرا اکٹھا کیا ہوا ہے، جس نے عوام میں یہ کچرا بھیجا ہوا ہے، تو ہم نے اسی سے بات کرنی ہے۔ یہ تو ایک فیکٹ ہے پاکستان میں۔ اگر پاکستان میں اس ٹائم کوئی قابض ہے تو یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ہی ہے۔ اگر میں صاف الفاظ میں کہیں، یہی قابض ہے۔ اس ایوان میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو عوام کی نمائندگی نہیں کر رہے، وہ تو فارم 47 کے ذریعے انہی کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ احتجاج کرنا ہے تو جو ہے وہ تھریٹ کر کے احتجاج نہ کریں، احتجاج کرنا ہے تو اسمبلی کے اندر احتجاج کریں، ورکرز کو انتشار نہ پھیلائیں۔ احد علی شاہ ہمارے ساتھ موجود ہے، پینل میں ڈسکشن ہو رہی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ کچرا جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے پھیلایا ہوا ہے، حکومت کی بات کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک منٹ میں آپ کی کو انٹرپٹ کر رہی ہوں۔ اگر یہ جو ہے کچرا حکومت جو پارٹی آتی ہے، پولیٹیکل سیاسی پارٹی آتی ہے ووٹ لے کے، اس کو سمجھتے ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کا کیا اندرونی کیا حالات ہیں؟ یہ کیا اسٹیبلشمنٹ کی رساخی پہ ہی واپس آنا چاہتے ہیں؟ جو انہوں نے بولا نا کہ اپوزیشن کا رول یہ اسمبلی میں ادا کرے، تو اب ہم تو نے جو ڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں کہ 24 ان نومبر کا کو عوام جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ہوگی یا حکومت کے خلاف ہوگی؟ جی یہ ان دونوں کے خلاف ہوگی۔ یہ اچھا تصویر کے جو ہے نا وہ ایک سکہ ہے، اس کے دو رخ ہیں۔ اچھا ٹھیک ایک ہے۔ رخ اب ہے مجھے پلیز پارلیمنٹ۔ یہ بھی بتا دیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کس کو سمجھتے ہیں؟ عام اسٹیبلشمنٹ جو ہے، جتنی بھی پاکستان کی سول بیوروکریسی ہے، ملٹری بیوروکریسی ہے، جتنی بھی پاکستان کی عدالتیں ہیں، ان سب کو آ کے یہ بنتی ہے اسٹیبلشمنٹ۔ لیکن آپ اور نے ابھی یہ کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ہے عدالتوں کا جو ہے وہ رول نہیں رہا، تو اب اسٹیبلشمنٹ میں صرف 2 رہ گئے، یعنی بیوروکریسی، سول بیوروکریسی اور فوجی قیادت۔ somehow آپ دیکھیں ان کا، یہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کچھ دو بندوں کا نام نہیں ہے، یہ پورے نظام کا نام ہے۔ کسی ادارے لیکن سے آپ لڑائی لوگوں کے نہیں۔ دور میں تو اسٹیبلشمنٹ بہت کلیئر تھا، جنرل فیض حمید تھے، جنرل باجوہ تھے، میری کاسٹ کے ہی تھے، خیر لیکن وہ تو بڑا کلیئر تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اس دور میں کون ہے جن سے بات جی چیت ہو سکتی ہے؟ دور میں جو ان کی جگہ جن لوگوں نے ان کی جگہ لی ہوئی ہے تو وہی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ وہ اسٹیبلشمنٹ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ مائزہ امید صاحبہ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو ڈیفینیشن انہوں نے بتائی ہے، آپ کی نظر میں اسٹیبلشمنٹ کیا ہے؟ میری نظر 2 پوائنٹس ہیں بھی یہاں پہ۔ ایک تو یہ ہے کہ نہ تو جو یہ کہہ رہے ہیں، جو سرکار یہ بات کر رہے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں، وہ انٹرسٹڈ ہیں کہ کسی قسم کی بات چیت کی جائے، یا اگر یہ حکومت کی بات کر رہے ہیں تو نہ حکومت جو ہے وہ کسی طریقے سے بھی انتشار ایکسپٹ کرنے کو تیار ہے۔ ہاں اگر ٹیبل پہ آ کے بات کرنا چاہتے ہیں، موسٹ ویلکم، آئیں بات کریں۔ تو اب احد علی شاہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جیسے مائزہ نے بھی کہا، اور ایک جنرل کانسیپٹ یہی ہے کہ اگر آپ یہ بات بولیں گے کہ پارٹی کا جو نیکسٹ الیکشن کے ٹکٹس ہیں وہ 24 نومبر کے جلسے میں جو آپ کی پرفارمنس ہوگی اس کی وجہ سے دیے جائیں گے، تو یہ بھی تو ایک بلیک میلنگ ہی ہے نا؟ جی دیکھیں، یہ کوئی بلیک میلنگ نہیں ہے۔ دیکھیں یہ جو بی بی صاحبہ نے جو دیکھیں اپنے ورکرز کا، اپنے ایم این ایز ایم پی ایز کا جو مرال ہے ان کو ہم نے ہائی سے ہائی ٹارگیٹ دیا ہوا ہے۔ ہم نے ان کو ٹارگیٹ دیا ہوا ہے پارٹی نے کہ بھئی آپ نے یہ ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے۔ لیکن سردی کتنی ہے، آپ نے یہ موسم کے حالات دیکھے ہیں، پھر آپ نے دیکھا لوگ کتنے آئیں گے، کیسے آئیں گے، رہیں گے کیسے؟ 126 دن کا دھرنا ہمیں آج تک یاد ہے، اور اسلام آباد میں جتنی گندگی ہوئی تھی اور جتنی بیماریاں پھیلی تھی وہ بھی سب کے سامنے ہیں۔ وہی ریپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یا اس میں نیا کیا ہے؟ دیکھیں اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف سے پہلے بھی بہت سی جماعتوں نے اسلام آباد میں دھرنے دیے ہوئے، لوگوں نے لانگ مارچز کیے ہوئے، لوگوں نے ٹرین مارچز کیے ہوئے، ٹھیک ہے۔
تو اس کے کچھ دیکھیں کچھ ہر ایونٹ کے سائڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں، اس کے کچھ پازیٹیو ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اس بات سے ہم انکار نہیں کرتے اگر کسی جگہ پہ 2-3 لاکھ لوگ اکٹھا ہوں گے تو ہمارے عوام میں تھوڑی بہت کمیاں ہیں، ٹھیک ہے، کوئی گندگی یا وہ چیزیں اگر وہ رہ جاتی ہیں، مگر پاکستان تحریک انصاف اگر آپ دیکھ بھی لیں لاسٹ جتنے بھی ہمارے جلسے ہوتے ہیں، ہمارے ورکرز باقاعدہ جتنا بھی وہاں پہ کچھ رہ جاتا ہے سوائے پی ڈی ایم کے، وہ سارا کچرا وہ اٹھا لیتے ہیں. اگر کچھ کچرا رہ جاتا ہے تو ان سے یہ جو ایوان میں بیٹھی ہوئی ہے پی ڈی ایم کی حکومت، یہ ہم سے رہ جاتا ہے، اور باقی جتنا بھی ہم سے جو بھی کچھ وہاں پہ رہ جاتا ہے ڈی چوک پہ، وہ خود صاف کر دیتے ہیں ہمارے ورکر. سے کیا بات کریں، 126 دن کے دھرنے میں میں آن فیلڈ تھی اور وہاں میرے خیال سے اتنی گندگی اور بدبو تھی اور اتنا برا حال تھا کہ اکثر لوگوں کو نمونیا ہو گیا تھا، اور ہم نے تو واپس کراچی اسٹیشن آنا پڑا تھا کیونکہ ہیڈ آفس ہمارا یہاں تھا. جو ٹیررزم پھیل رہا ہے، ایک ویو آئی ہوئی ہے، نئی ویو آئی ہے بلوچستان اور کے پی میں، اس وقت شدید دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے. آپ کا موقف کیا ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کو ختم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ جی دیکھیں، بالکل دہشت گردی کو ختم ہونا چاہیے، مگر دہشت گردی کی جو جو ہو رہی ہے دہشت گردی، ہمیں یہ نہیں کہ ہم بندوق اٹھا کے ان کے پیچھے چلے جائیں. ہم کے ساتھ پہلے سوچنا چاہیے کہ یہ کس وجہ سے یہ دہشت گرد ہمارے بارڈر کراس کر کے ہمارے وطن عزیز میں داخل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. ہمیں ان چیزوں پہ بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں سرحدوں پہ، جن کے پاس یہ لا اینڈ آرڈر کے جو ہمارے یہ فنڈز کھا رہے ہیں، جن کو ہم نے ذمہ داری دی ہوئی ہے، جو ہمارے انٹیلیجنس ادارے ہیں، ٹھیک. بڑا اچھا موقف دیا، میں یہی سننا چاہ رہی تھی آپ سے. اب آپ مجھے ایک سوال کا یہ جواب دیجیے گا کہ جب آپ 1,00,000-1.5 لاکھ لوگ جو ہے ایک جگہ پہ جمع کرنے کی کوشش کریں گے، وہ ٹریول کر کے آئیں گے، کسی ایک جگہ جمع ہوں گے، تو آپ تو دہشت گردوں کو فری فنڈ میں دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ آ کے یہاں پھٹو اور لوگوں کی جان لے لو. تو آپ اگر یہ خدا نخواستہ اس طرح کا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور کوئی دہشت گرد جو ہے آئی ڈی بلاسٹ کر لیتا ہے یا سوسائڈ بامبر ہوتا ہے اور لوگ مر جاتے ہیں، تو پھر آپ اس کے ذمہ دار کس کو کہیں گے؟ وہ بھی آپ ملبہ حکومت پہ ڈالیں گے یا اسٹیبلشمنٹ پہ ڈالیں گے یا خود ذمہ داری لیں گے اس کی؟ لا اینڈ آرڈر جس کی تو رسپانسبلٹی لا ہے. اینڈ آرڈر تو وہ پھر 24 نومبر کے جلسے کے لیے جو ہے وہ ایکٹیو ہوا ہوا ہے کہ وہاں انٹیلیجنس فیلئر نہ ہو، ٹیررزم کے لیے وہ بارڈر پہ بیٹھا ہوا ہے. مطلب انٹیلیجنس ایجنسیز کا اب یہ کام تو نہیں رہ گیا ہوا کہ وہ سیاسی ان کو جلسوں کے اور احتجاجوں کی بھی انٹیلیجنس کرتے پھریں. دیکھیں دہشت گردی کی لیئر ویسے نہیں آتی، دہشت گردی کی لیئر تب ہی آتی ہے جب پاکستان تحریک انصاف احتجاج کرتی ہے. ان کا انٹیلیجنس فیلئر کا ان کو نہیں تب تو خطرہ پھر تو ہوتا ہے. یہ موقف بھی ہو سکتا ہے. میں پوچھ لیتی ہوں، مجھے سینئر رہنما پیپلز پارٹی کے سینیٹر تاج حیدر صاحب، انہوں نے بھی جوائن کیا ہے کہ جیسے آپ بول رہے ہیں کہ جو ہے جب احتجاج ہوتا ہے تب جو ہے وہ اس طرح کی تھریٹ آتی ہے یا انٹیلیجنس ایجنسیز کی آپ نے بات کی. جب آپ کی حکومت تھی، دور حکومت تھی، اس میں طالبان بڑے خاموش بیٹھے ہوئے تھے، دوسرے دہشت گرد بھی خاموش بیٹھے ہوئے تھے. کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ کیا آپ لوگوں کی بیک ڈور بات چیت ہو رہی تھی؟ تب اس وقت حملے نہیں ہوئے، تب کوئی ڈر نہیں تھا، اس وقت کے پی میں بھی سکون ہو گیا تھا، بلوچستان میں بھی ہو گیا تھا. مائزہ امیر صاحبہ، آپ کا کیا موقف ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اتنے لوگ کہیں جمع ہوتے ہیں تو ہم تو اس کا مطلب ہے کھلے عام دعوت دے رہے دہشت گردوں کو، آؤ یہاں آ کے پٹ جاؤ پھر اور ہزاروں جانے لے لو، تو اس کا ملبہ کس کے سر جائے گا؟ دیکھیں، آپ بجا فرما رہی ہیں، آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ ریز کی ہیں. بات یہ ہے کہ دیکھیے آپ ایک محب وطن پاکستانی ہیں. ہیلو جی جی، مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ ایک محب وطن پاکستانی ہیں. آپ جو نوجوان ہیں وہ آج کل کے وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ ہم کیوں نکلیں، کس وجہ سے نکلیں. کیا کے پی کے کی عوام کو بہت بڑا ریلیف دیا ہے پی ٹی آئی نے؟ ان کے دور حکومت میں دو دفعہ، میرا خیال ہے تیسری دفعہ یہ آئے ہیں. کچھ پروجیکٹ انہوں نے لانچ کیا ہے ینگ لوگوں کے لیے، کچھ نوکریاں فراہم کی ہیں، کچھ جو ہے کے پی کے حالات اچھے ہوئے ہیں. لیکن جو تحریک انصاف کا موقف ہے، عاد علی شاہ میرے ساتھ موجود ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے یہ کچرا پھیلایا ہوا ہے، جو حکومت چل رہی ہے ابھی کرنٹ جو ہے. اور اسٹیبلشمنٹ میں جو ان کے دور میں تھے، اس وقت کے سی او ایس تھے، جسے باجوہ ڈاکٹرین کے نام سے انہوں نے پھر بعد میں چیزیں چلیں اور پھر جنرل فیض حمید کا نام آتا ہے. انہوں نے کہا یہی 2 پوسٹ آج بھی جو ہے اسٹیبلشمنٹ ہے، یعنی کہ جنرل عاصم منیر کی بات کر لیں اور جنرل عاصم ملک کی بات کر لیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہی 2 لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ چلا رہے ہیں اور انہی سے بات کرنی ہے پی ٹی آئی کو؟ میں کہہ رہی ہوں کہ 24 نومبر کا جو جلسہ ہے اس کو لیڈ کون کرے گا؟ حلیمہ خان کریں گی، بشریٰ بی بی، بیرسٹر گوہر کریں گے، عمر ایوب کریں گے، کون لیڈ کر رہا ہے؟ جی دیکھیں، میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں. آپ نے بات کر کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے مختلف رہنماؤں کے مختلف بیانات ہیں. اگر آپ بشریٰ بی بی کی بات کر رہی ہیں تو بشریٰ بی بی عمران خان کی زوجہ ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کا بیان
آپ عمران خان کی وائف کنسیڈر کر کے اس کو لیں. اگر علیمہ بازی کا بیان ہے تو وہ ان کی بہن ہے. جہاں تک پارٹی کی بات ہے ٹھیک ہے, تو پارٹی کو لیڈ جو ہے خیبر پختونخوا میں علی میر گنڈا پور کر رہے ہیں, اور جو ہمارے چیئرمین ہیں اس ٹائم, جو ہمارے قائم مقام جو ہمارے بیرسٹر گوہر صاحب ہیں, جی تو وہ ہمارے چیئرمین ہیں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو آپ ان چیزوں کو مکس اپ نہ کیا کریں ٹھیک ہے, یہ سر ہم الگ الگ مکس اپ چیز. نہیں کر رہے, یہ تو پریس کانفرنسز جو ہے وہ پورا دن چلتی رہتی ہے نا, ہم کہاں سے مکس اپ کریں, ہم تو وہ بیان اٹھاتے جو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں, ہم تو اس پہ بات کر رہے ہیں. ہمارا اپنا تو کوئی نیریٹو نہیں ہے, میڈیا کا اپنا نیریٹو نہیں ہے, ہم وہ بات کر رہے ہیں جو آپ کے رہنما پریس کانفرنس میں کہہ رہے ہوتے ہیں. تو جیل کا دور تو سب نے دیکھا ہے, پیپلز پارٹی نے بھی دیکھا ہے, مسلم لیگ نون نے بھی دیکھا ہے. اگر آپ لوگوں پہ ابھی پہلی دفعہ آیا ہے تو اس میں کیا اعتراض ہے؟ اچھی ٹریننگ ہو جاتی ہے جیل میں, میں نے سنا ہے سیاسی ٹریننگ کافی اچھی ہوتی ہے. اگر آپ مسلم لیگ نون کی بات کرتی ہیں تو وہ تو نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس ڈاؤن ہو جاتے تھے, وہ بھاگ جاتے تھے ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی کی ہاں میں ان کی جن کی جو شہید ہے ان کا ہم احترام کرتے ہیں, بیوی کا ہم احترام کرتے ہیں ٹھیک ہے. وہ باغی نہیں, انہوں نے مقابلہ کیا ٹھیک ہے, انہوں نے جیلیں بھگتی, ان کے ساتھ زیادتیاں بھی ہوئی. وہ اس قوم کی شہید ہے, اس نے اس قوم کے لیے جان دی ٹھیک ہے. مگر جب بات نواز شریف صاحب کی ہے تو وہ ان کو تو جب بھی آپ نے جب بھی کوئی جیل لے کے گیا تو ان کے نہیں, وہ فیملی کی تکلیف ایموشن کی بات کی, تو وہ جب ان کی زوجہ کی ڈیتھ ہوئی تھی تو تب بھی وہ ٹائم پیریڈ بھی تو گزرا ہے نواز شریف صاحب پہ, اسی کو مد نظر رکھ لیں. خیر احد علی شاہ صاحب, باتیں تو بہت ساری ہیں کرنے کے لیے لیکن پروگرام میں وقت کم ہے.